العالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے اور عرس ہے حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید لطیف شاہ صاحب مشہدی قادمی رحمہ اللہ کا، اور میں اس مبارک محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب قادمی کو کہ آپ نے نہایت ہی محبت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو اس کی مزید برکات عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کے اکابر کا مشن لے کر آپ کو آگے سے آگے چلنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے قبلہ نے بھی بیان فرمایا اور محبت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالی حضرت کو بھی مزید برکات عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے صوفیاء ہیں اور اہل سنت کے علماء حق ہیں ان سے اللہ تعالی امت مسلمہ کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی، میں آیا تو نظامی صاحب نے مجھے آتے ساتھ کہا کہ عشق رسول پہ بات کرنی ہے، حضور علیہ السلام کی محبت پہ بات کرنی ہے، اور ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ حضور کی محبت کی بات آپ نے کہی، میں سن کے دل خوش ہوا۔ یقیناً جو صوفیاء ہیں وہ اپنی بات نہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ہی سن کے خوش ہوتے ہیں، تو وہ بات کرنا، وہی بات کرنا تو ہمیں آتی ہے، بالکل حضور کی بات کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اہل بیت کا ذکر کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے کہا نہیں، اب کہہ رہا ہوں کہ میں نقشبندی ہوں، مجددی ہوں، صدیق اکبر کا مرید ہوں۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کوئی صدیق اکبر کا غلام ہو اور اس کے بعد اہل بیت کی بات کہے بغیر ہی میری تو زندگی کی تاریخ سے لوگ واقف ہیں کہ میری کوئی بات ختم نہیں ہوتی جب تک میں اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کروں۔ میں سیدہ کائنات کے در کا نمک خوار ہوں، میں سیدہ پاک کے دربار کا غلام ہوں، میں مولا علی کے در کا دریوزہ گر ہوں، لیکن یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اہل بیت کی محبت اگر مجھے ملی ہے تو در صدیق اکبر سے ہے۔ اہل بیت کی محبت میں نے سیکھی ہے تو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی سے سیکھی ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ آج 1400 سال بعد ہم حضور سے پیار کرنے والے حضور کی اہل بیت کا اتنا حیا کرتے ہیں، تو سوچو ان صحابہ کی اہل بیت سے محبت کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، خلیفہ رسول، خلیفہ دوم، خلیفہ رسول، امیر المؤمنین عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، ممبر پہ عمر کو دیکھ کے اپنے نانا کی یاد آ گئی، کہا عمر یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے۔ سیدنا عمر فاروق ممبر سے اترتے ہیں، گھٹنوں کے بل گرتے ہیں، کہتے ہیں حسین صرف یہ ممبر تیرے نانے کا نہیں، یہ ممبر بھی تیرے نانے کا، یہ عمر بھی تیرے نانے کا۔ پھر اپنی دستار اتارتے ہیں اور کہتے ہیں حسین یہ جو عمر کے سر پہ بال ہے نا، یہ محاورہ عربی میں، یہ محاورہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آج اگر عمر فاروق اعظم ہے نا، آج اگر عمر امیر المؤمنین ہے نا، آج اگر عمر خلیفہ رسول ہے نا، آج اگر عمر اس مسند عزت کی مسند پہ بیٹھا ہے تو یہ بھی تیرے نانے کی وجہ سے بیٹھا ہے، یہ بھی تیرے نانے کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے پہ مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل اہل بیت کا ذکر بھی کروں گا، لیکن میں مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ہی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کی بات کرنی ہے، حضور علیہ السلام کی بات کرنے کے لیے میں نے آج آیت توحید کا انتخاب کیا ہے، میں نے آیت توحید کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے کہیں گیا نا تو لوگوں نے کہا کہ حضور کی بات اس سے نہیں سننی، حضور کی بات اس سے نہیں سننی۔ انہوں نے کہا اب اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور کی بات نہ کرو، ایسا کرتے ہیں اس کو موضوع ہی ایسا دے دیتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے ہو ہی نہ سکے۔ وہ اللہ کا ذکر جیسے ہماری خانقاہوں میں ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اگر آج تمہیں رام رام نہیں کرتے، اللہ اللہ کرتے ہو نا، اگر آج تم
جاتے، اللہ کا نام لے کے چلے کاٹتے ہو۔ اگر آج تم درس قرآن دیتے ہو تو بسترہ اٹھانے والوں کبھی کتابیں اٹھاتے تو تمہیں یہ بھی پتا چلتا کہ برے صغیر میں اگر اسلام لائے ہیں تو تمہارے دادے تو اس وقت جمع بھی نہیں تھے، یہ اولیاء اللہ لے کے آئے۔ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، لیکن شاہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ایسا موضوع دے دیتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے ہو ہی نہ سکے، یہ حضور کی شان بیان کرنے کی طرف جاتا ہے نا تو ہمیں ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ میں آیت توحید سے مقام مصطفیٰ کے بیان کا آغاز شروع کر رہا ہوں، آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ الحمدللہ اللہ کا ذکر جو ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا وہ تمہیں پتہ ہی کیا کیا ہے۔ توحید کا جو بیان حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ نے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے، حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے کیا، وہ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے عقیدہ توحید ہوتا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے لیے اللہ کریم نے ضروری بات بتائی ہے۔ میں اس آیت سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ یا اللہ بندے ہم تیرے ہیں، اپنی توحید کا تو نے ہمیں بتانا ہے، تو ہمیں براہ راست مخاطب کر اور فرما انا اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں، ہم تیرے ہی بندے ہیں نا، ہم نے تجھے ہی ماننا ہے، تو یکتا تو ہے، بندے تیرے ہم ہیں، تو ہمیں براہ راست مخاطب فرما اور فرما انا اللہ احد۔ ہمیں بھی ہو کہ ہمارا رب ہم سے براہ راست بات کر رہا ہے اور فرما رہا ہے میں اللہ ایک ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر یہاں کوئی سوچنے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں فرما رہا، یا اللہ تو براہ راست بتا نا، تو اللہ کریم سورہ بقرہ میں جواب ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست کلام کرے۔ کہا یا اللہ اگر تو کلام کر لے پھر، کہا ہماری شان یہ ہے ہم جس سے کلام کریں وہ نبی بن جاتا ہے، پھر ہم نبی کے ذریعے سے لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ اور علماء تشریف فرما ہے حقیقت نبوت بھی یہ ہے، اللہ جس سے کلام کرے، اب وہ چاہے براہ راست فرمائے، چاہے پردے میں رہ کے فرمائے، چاہے فرشتے کے ذریعے فرمائے، ان ذریعوں میں سے اللہ جس سے بھی کلام کر لے گا وہ نبی بن جائے گا۔ نبی کے شان بھی یہ ہے کہ اللہ نبی سے کلام کرتا ہے، نبی اس کا کلام مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ حقیقت نبوت بھی یہ ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہم نبیوں سے کلام کرتے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے پھر ہم لوگوں سے کلام کرتے ہیں، نبی کو ذریعہ بناتے ہیں اور پھر لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ میرے سے کسی نے کہا بھئی ہم مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں مانتے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی جان یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ہم اللہ سے براہ راست باتیں کریں گے۔ میں نے کہا تم تو اللہ سے براہ راست بات کرو گے، بتاؤ اللہ نے کبھی تم سے براہ راست بات کی کیا؟ کہا نہیں اس نے تو کبھی نہیں کی۔ میں نے کہا اللہ کی بات تم تک پہنچی تو کیسے پہنچی؟ کہا نبی ہے نا، نبی کے ذریعے سے پہنچی۔ میں نے کہا بے وقوف جاہل، جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام نہیں کر رہا تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک جیسے پہنچ سکتا ہے۔ اچھا یہ کل کیا ہے؟ آیت توحید میں عنوان توحید کے آغاز سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اب یہ کل کیا ہے؟ یہ کل اللہ کا اپنے رسول سے کلام ہے، اللہ رسول کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بڑے غور سے میرے بات سنیے گا، یہ کل جو ہے نا یہ اللہ رسول اللہ کو مخاطب فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ اکبر، بڑے غور کی ضرورت ہے آپ کو۔ اللہ کریم نے آیت توحید کا آغاز فرمایا قل سے، اور قل اللہ حضور سے کلام فرما رہا ہے، حضور کا مخاطب فرما رہا ہے۔ اب رسالت ایک پروسیس کو کہتے ہیں، یہ جو رسالت ہے نا یہ ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس کیا ہے؟ اللہ رسول سے کلام کرتا ہے اور رسول وہ کلام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ پروسیس ہے جس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو رسالت کہتے ہیں۔ یہ جو ایک پروسیس ہے نا کہ اللہ کا رسول سے کلام کرنا اور رسول کا اس کلام کو بندوں تک پہنچانا، یہ پروسیس
صرف رسالت کہلاتا ہے۔ اب یہ کل جو ہے یہ اللہ رسول سے کلام کر رہا ہے اور یہی پروسیس رسالت کہلاتا ہے۔ آیت توحید میں اللہ نے عنوان توحید سے پہلے عنوان رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ آیت توحید ہے لیکن آیت توحید میں عنوان توحید سے پہلے عنوان رسالت بیان ہو رہا ہے اور اللہ واضح فرما رہا ہے وہ عقیدہ توحید کی بات کرنے والوں، عقیدہ توحید اسی کا معتبر ہے جو پہلے میرے رسول کا غلام ہوگا، جو رسول کا غلام نہیں اس کی عقیدت اور اس کے عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں۔ جو رسول کا غلام نہیں ہوگا اس کا کوئی عقیدہ قبول نہیں ہوگا چاہے وہ عقیدہ توحید ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا پھر اللہ کریم نے جب اپنے حبیب علیہ السلام کو ماننے کا حکم دیا نا تو اللہ کریم نے یہ فیصلہ عوام پہ نہیں چھوڑا کہ جس کا جتنا دل کرے مان لے۔ اب رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے نا، آیت تو توحید میں بھی پہلے عنوان رسالت ہے۔ جب اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو ماننے کا حکم فرمایا نا اللہ نے فیصلہ یہ لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ جس کا جتنا دل کرے اتنا مان لے، جس کو جتنی سمجھ آئے اتنی مان لے، کوئی قاصد کی حد تک مان لے، کوئی اپنے جیسا انسان مان لے، کوئی خالی مخبر مان لے، کوئی سمجھے بس باتیں بتانے آئے تھے معاذ اللہ فوت ہو گئے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، حبیب میرا ہے تو میں بتاؤں گا اس پہ ایمان کیسا رکھنا ہے۔ اگر صرف جو ہے رسول اللہ کو جاننا ضروری نہیں ہوگا، آپ بڑی ایک دو تقریریں سن کے امپریس ہو جاتے ہو، نہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ نبی ہیں، وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی یہ شان ہے، اور بھائی رسول اللہ کو خالی جاننا ضروری نہیں ہے، رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اگر خالی جاننے سے بات بنتی نا تو علماء جلوہ گر ہے۔ مستند کتب میں ابو جہل کا قول موجود ہے، ابو جہل کہتا تھا میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان میں جو صفات ہیں وہ غیر نبی میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہے لیکن مانوں گا نہیں۔ اگر صرف جاننے سے بات بنتی تو ابو جہل کی بھی بن جاتی۔ آپ کی بڑی توجہ درکار ہے، انشاءاللہ میں ثابت کروں گا اس عشق رسول کے عنوان میں کہ اہل سنت کا کوئی عقیدہ بازار سے نہیں آیا، اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے۔ اہل سنت کو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کسی بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اہل سنت کے عقیدے پہ شاہد ہے اور حدیث شاہد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے جب اللہ نے ماننے کا حکم فرمایا نا اللہ نے فرمایا حبیب میرا ہے تو جیسے ماننا ہے وہ معیار بھی میں بیان فرماؤں گا۔ یا اللہ کیسے مانے تیرے حبیب علیہ السلام کو؟ اللہ کریم نے فرمایا اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام پہ اس طرح، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب پہ اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے تب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ یعنی اللہ نے واضح فرما دیا تب تک کوئی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا جب تک رسول اللہ پہ ویسے ایمان نہیں لاتا جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کو ایمان کا معیار بنا دیا کہ تب تک کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے جب تک وہ رسول اللہ کو اس طرح مانے جس طرح صحابہ نے مانا، خالی نعروں کی حد تک صحابہ کا نوکر نہ ہو بلکہ اس کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوں۔ تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، تب تک کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہوگا جب تک وہ میرے رسول کو ایسے نہیں مانتا جیسے صحابہ نے مانا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سنو، حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک حق پہ ہوگا فقط۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک جو حق پہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ چلنے والا ہوگا۔ پتہ چلا اللہ نے بھی فرما دیا قرآن میں کہ ایمان والا بس وہ ہے جو اس طرح ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے رسول اللہ پہ، اور حضور نے بھی فرما دیا کہ جنتی فقط وہ ہے جو میرے پہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے جیسا صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اب کام فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اب آپ فیصلہ باد آؤ تو لوگ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، رائیونڈ چلے جاؤ لوگ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، میں ویسی میپ میرے ذہن میں آ رہا ہے، لاہور چلے جاؤ تو لوگ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، داتا علی حجویری کی قبر سے آواز آتی ہے ہم حق پہ ہیں، اگر آگے مرید کے چلے جاؤ تو لوگ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کہاں جائے۔ بہت آسان ہے بھائی، اللہ نے قرآن میں بتا دیا جو رسول اللہ کو ویسے مانے جیسے صحابہ نے مانا وہ حق پہ ہے، اور جو اس معیار سے گر جائے وہ گمراہ ہے، وہ حق پہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ بڑا آسان ہو گیا۔ آئیے آپ کے آگے صحابہ کا عقیدہ میں رکھ دیتا ہوں کہ صحابہ رسول اللہ کو کیسے مانتے تھے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ خود دیکھ لو کون خالی نعروں کی حد تک صحابہ کا نوکر ہے اور کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کون خالی نعروں
مطلق صحابہ کا غلام ہے اور کس کے عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات جب حضور علیہ السلام کی بات آئے نا، انہوں نے عشق رسول کا کہا. جب حضور کی بات آئے تو اگر مگر کرنا یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کیسے تو وہ کیسے، حضور اس طرح کیسے تو حضور اس طرح کیسے، حضور کا یہ مقام یوں کیسے تو حضور یہ کیسے، حضور یہ نہیں کر سکتے تو حضور وہ نہیں دیکھ سکتے. نہیں نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے. جب حضور کی بات آئے کون سا شہر، سب کو پتا تھا کہ حج ایران میں نہیں ہوتا، حج امریکہ میں نہیں ہوتا، حج افریقہ میں نہیں ہوتا، حج مکہ میں ہوتا ہے. دور دور سے سفر کر کے مکہ آئے ہیں حج کے لیے. کہا ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں. حضور نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے. سب کو پتا ہے کہ رمضان میں حج نہیں کیا جاتا، ذی الحج میں حج کیا جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں. اب یہ اگلی بات جو ہے نا، یہ عاشق مزاج آدمی سمجھے گا، یہ عاشق مزاج آدمی سمجھے گا. یہاں سب اہل بیت کے محب بیٹھے ہیں، عاشق مزاج لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یاد رکھنا عشق میں نا عقل پیچھے رہ جاتی ہے. عشق کہتا ہے اگر محبوب سورج کو چاند کہے نا تو وہ چاند ہے، اگر محبوب دن کو رات کہے نا تو وہ رات ہے، اگر محبوب رات کو دن کہے نا وہ دن ہے. اب عشق کہتا ہے کہ اب جب محبوب سے پیار کر لیا تو اب ہماری کوئی بات نہیں، جو وہ کہے گا وہ ہماری بات ہے. بخاری میں موجود ہے. بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ تم عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا دن ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے. کہا اللہ کی قسم پتا تھا. کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں. کہا یہ تو پتا تھا کہ مکہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا حضور مکہ سننا چاہ رہے ہیں یا مدینہ سننا چاہ رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر حضور کہہ دیتے نا یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے اس کو مدینہ کہنا تھا. یہ تو پتا تھا حج ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے. یار رمضان سننا چاہتا ہے یا حج سننا چاہتا ہے. اگر مصطفیٰ کہہ دیتے یہ حج نہیں یا رمضان ہے، ہم نے اس کو رمضان کہلاتا. صحابہ نے کہا گویا کہ سن لو، ہم رسول کو دلیل کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم دلیل کو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. ہمارے لیے جب رسول کی بات آ جائے تو وہ حرف آخر ہوتی ہے. میں جب بھی رسول اللہ کی بات کروں حضرت اور کوئی موضوع چلا دو حوالہ نہیں مانیں گے. اپنے قصے کہانیاں، وہ آ رہا تھا تو دودھ کی بالٹی گر گئی تو پانی بن گیا تو سوچا ہائے 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 یہ کیا ہو گیا. ایسی کہانیوں کے سوا خود کے پاس کچھ نہیں ہے. جب ہم حضور کی بات کریں کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا الحمدللہ ہم ہر بات قرآن سے ثابت کریں گے، لیکن پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. تم کہہ رہے ہو رسول اللہ کو قرآن سے ثابت کرو، ہم کہتے ہیں ذرا رسول اللہ کو نکال کے قرآن کو ثابت کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، رسول علی عید کا شریف، فیضان اولیاء. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کو نکال کے قرآن کو ثابت کرو. اور بھائی جان ہر دلیل کا دار و مدار قرآن کے ساتھ ہے، مگر یہ مت بھولنا بھری کائنات میں قرآن کی ایک دلیل ہے، وہ زبان مصطفیٰ. آج کل سوشل میڈیا پہ آپ ایسے تماشے بھی دیکھتے ہوں گے. بھئی حدیث کی کوئی حاصل نہیں ہے، معاذ اللہ حدیث سے بات نہیں کرنی، ہم صرف قرآن کو تسلیم کریں گے، حدیث کو نہیں مانتے. منکران حدیث کہتے ہیں کہ حدیث سے بات نہیں کرنی، بات کرنی ہے تو فقط قرآن سے کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آپ کو آج کل یہ بولی سوشل میڈیا میں سننے کو ملتی ہے نا. پاکستان میں کسی کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی، آگے پیچھے چھپ چھپا کا جو ہے اپنے مال بنائے ہوئے ہیں، انہی میں بیٹھ کے فیس بک میں بیٹھ کے کہتے ہیں بھئی حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، حدیث سے بات نہیں ہوگی، اگر بات ہوگی تو قرآن سے ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ذرا یہ بتائیے قرآن کی دلیل کیا ہے. کہا قرآن کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. کیا صحابہ کو جبریل بتاتے تھے کہ یہ قرآن ہے؟ ایک ہی زبان ہے جو قرآن کہہ رہی ہے، وہی زبان ہے جو حدیث قدسی کہہ رہی ہے، وہی زبان ہے جو حدیث نبوی کہہ رہی ہے، وہی زبان ہے جو بازار میں باتیں کر رہی ہے. اب یہ امتیاز کون کرتا تھا کہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے؟ حضور فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے. بتائیے بھری کائنات میں کیا قرآن کی اس کے سوا کوئی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے؟ یہی جملے قرآن کی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے. علماء تشریف فرما ہے. میں پوچھتا ہوں یہ جملے کیا کہلائیں گے؟
یہ جملے کیا کہلائیں گے؟ یہ قرآن ہے، یہ جملے کیا کہلائیں گے؟ یہ جملے حدیث کہلائیں گے، یہ جملے حدیث کہلائیں گے، اور اسی حدیث سے قرآن ثابت ہوگا۔ تم کہتے ہو حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، ہم کہتے ہیں حدیث کا انکار قرآن کی اصل کا انکار ہے۔ قرآن ثابت کرنے کے لیے حدیث نبوی کی ضرورت ہوگی۔ سنو یہاں سے حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ اگر قرآن بھی ثابت ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کو عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، ہم میلاد مناتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم حضور کی محفل سجاتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب عروہ بن مسعود آیا نا کفار مکہ کا سفیر بن کے، یہ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کے پاس سفیر بنا کے کفار مکہ نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ حضور سے ڈائلاگ کر کے آؤ اور دیکھ کے آؤ وہاں معاملات کیا ہیں، ادھر جہاں حضور نے ڈیرا لگایا ہے وہاں پر ہو کیا رہا ہے، معاملات کیا ہیں۔ بڑے غور سے میری بات سننا سنیو۔ عروہ بن مسعود آئے نا قبلہ، اب تو یہ حدیث پڑھاتے بھی رہے ہیں یقین ہے، عروہ بن مسعود آئے، بخاری میں موجود ہے۔ جب سارا معاملہ شاہ صاحب وہ دیکھ کے گیا نا عروہ بن مسعود واپس، کفار مکہ کا بھیجا ہوا سفیر جا کے کفار مکہ کو کہتا ہے بھول جاؤ، تم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا تھا، تم ان کے نعت خواہ بن کے واپس آ گئے ہو، ایسا کیا دیکھ آئے ہو کہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیا بہت بڑی فوج دیکھی ہے؟ کہا نہیں وہ تو شاید تمہارے پاس زیادہ ہو گیا کہ کہا بہت بڑی جماعت دیکھ لی ہے؟ کہا نہیں افرادی قوت بھی شاید تمہارے پاس زیادہ ہو۔ کیا بہت زیادہ مال دیکھ لیا ہے؟ کہا نہیں ظاہری مال بھی شاید تمہارے پاس زیادہ ہے۔ کفار مکہ نے پوچھا عروہ بن مسعود پھر ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو کہ ہم زیادہ ہونے کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ بخاری میں موجود ہے۔ عروہ بن مسعود نے کہا میں یہ دیکھ کے آیا ہوں، خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے دربار بھی دیکھے ہیں، جو محبت رسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں کسی بادشاہ کے پاس ایسے غلام نہیں ہیں، کسی بادشاہ کے پاس ایسے غلام نہیں ہیں۔ اور آج بھی میں رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بتانا چاہتا ہوں، کان کھول کے سن لو، آج بھی جیسے غلام رسول اللہ کے غیرت مند ہیں کسی کے غلام ایسے نہیں ہوں گے۔ ہم کسی کو اپنے آقا کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو عروہ بن مسعود؟ اب یہ بخاری میں موجود ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہانیاں نہیں سنا رہا۔ عروہ بن مسعود نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں رسول اللہ نے وضو فرمایا، جب رسول اللہ وضو فرما رہے تھے نا صحابہ نے ایک قطرہ بھی زمین میں نہیں گرنے دیا، کوئی لے کے پی رہا ہے، کوئی چہرے سے مل رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، اور جس کو پانی نہیں ملا یہ بخاری میں حدیث موجود ہے وہ اس صحابی کے ہاتھ لے کے اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے جس نے حضور کے وضو کا پانی پیا۔ اچھا پھر یہ بخاری میں موجود ہے۔ عروہ بن مسعود نے کہا پھر میں نے دیکھا رسول اللہ نے لوہا پہ دہن پھینکا، تھوک مبارک پھینکا، رسول اللہ نے لوہا پہ دہن پھینکا، صحابہ اس کو لینے کے لیے ایسے بھاگے جیسے کوئی خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور کا تھوک مبارک لے کے چہرے پہ مل رہے ہیں، کوئی منہ پہ لگا رہا ہے، کوئی آنکھوں پہ لگا رہا ہے، یہ بخاری ہے۔ صحابہ حضور کا چہرے پہ مل رہے ہیں، سینوں سے لگا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ میں نے دیکھا حلاق حضور کے منہ مبارک کاٹ رہا ہے، کوئی لے کے دستار میں لگا رہا ہے، کوئی لے کے سینے سے لگا رہا ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے جب میں مر جاؤں تو حضور کے بال میری قبر میں دفنا دینا۔ یہاں حدیث تو ختم ہوئی، لیکن احمد شاہ صاحب میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں، حدیث تو یہاں ختم ہوئی کہ عروہ بن مسعود نے کہا یہ بخاری میں موجود ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ رسول اللہ کا تھوک پی رہے تھے، صحابہ رسول اللہ کا وضو کا پانی منہ پہ لگا رہے تھے، صحابہ حضور کے بال سی کے دستاروں میں لگا رہے، بال لے کر دستاروں میں لگا رہے تھے۔ میں اب یہاں بات کرنا چاہتا ہوں، ہم میلاد منائے، ایک طبقہ ایسا ہے فوراً اٹھ کے آ جاتا ہے تو یہ میلاد منانا قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ ہم حضور کے میلاد کا جلوس نکالے تو یہ جلوس نکالنا قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ ہم محفل نعت سے گئے، یہ محفل نعت سے جانا قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ ہم رسول اللہ کے غلاموں کے ہاتھ چھوئے تو یہ کرنا قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ ہم مدینہ شریف جا کے دیوار مصطفیٰ کو چوم چوم کے آنکھوں سے لگائے تو یہ کرنا قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نقش نالین سینے پہ لگائے، یہ نالین سینے پہ لگانا قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا ہم سے تو پوچھ رہے ہو، ابو بکر صدیق سے
پوچھو حضور کا تھوک چاٹ رہے ہو یہ قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ سے پوچھو رسول کے وضو کا پانی پی رہے ہو یہ قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو رسول اللہ کے بال دستار میں لگا رہے ہو یہ قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ کا بھی یہ جواب ہے ہمارا بھی یہ جواب ہے عشق کی کہانی عشق کی عبارت صرف کتاب میں نہیں عشق کی عبارت عاشق کے سینے پہ لکھی ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علی اکشا بندہ میں چھجوان شریف پیر سید لطیف شاہ صاحب فیضان عالیہ شان و عظمت صحابہ عشق کی عبارت تو عاشق کے سینے میں لکھی ہوتی ہے صحابہ کے لیے نہیں سب کچھ حضور کی ذات سے اقدس سب کچھ حضور کی ذات سے اقدس اللہ اکبر یہ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے یہ بخاری میں موجود ہے سنیے بڑے پکے ہو کے سنو اور فخر سے سینہ تان کے چلا کرو یہ بڑا پکا اور مضبوط عقیدہ ہے اپنے عقیدہ میں پکا رہا کرو ہمارا عقیدہ سے مضبوط اور پکا عقیدہ کسی کا نہیں ہے بخاری میں موجود ہے اب بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے بھئی نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے آپ نے سنا ہے نا بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے میں کتابیں یہاں لا کے دکھا سکتا ہوں بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے بھئی رسول کا خیال نماز میں آئے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں نے کہا تم کہتے ہو خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے ہم کہتے ہیں رسول کا خیال نماز سے جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا بخاری سے ثابت ہے کہا وہ کیسے میں نے کہا سنو کیسے حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں حضور نے 2 رکعت پڑھا لی اور 2 باقی اللہ اکبر دل میں خیال آیا تو قبلہ بدل دیا گیا تم کہتے ہو تم رسول جیسے ہو کبھی تم اپنے مسلح پہ کھڑے ہو کے سوچنا نا قبلہ بدل دیا جائے خیال سے ایمان جانے کا خطرہ ہے اظہار کیا تو جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے مقتدی پھڑ کے لتر مارن کا نمازہ پڑھان رکھا ہے یا قبلہ بدلن رکھا ہے اور مقابلہ اس سے کرتے ہو جس کے دل میں خیال آئے اور قبلے بدل جاتے ہیں اللہ حضور کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل گیا حضور نے نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم آپ کی نگاہوں کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میرے حبیب ابھی اسی حالت میں جدھر ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جو آپ کی منشا ہوئی یعنی حبیب رائٹ ناؤ ابھی اسی حالت میں جدھر دل کرتا ہے رخ کا موڑا ہم اسے قبلہ بنا دیں ایک شعر پڑھ دوں پنجابی کا ایک مائیہ سا یاد آ گیا کوئی پہاڑی گر جالا کوئی پہاڑی گر جالا میرے آقا جتے رخ کر دے کعبہ در پھر جالا آقا جتے رخ کر دے کعبہ در ایک باری تسی بھی کہہ رہا آقا جتے رخ کر دے کعبہ در حضور علیہ السلام قریب میں خیال ہے قبلہ بدل گیا اللہ نے فرمایا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جو آپ کی منشا ہوئی ابھی رائٹ ناؤ اسی حالت میں جدھر دل کرتا ہے رخ کا موڑو ہم اسے قبلہ بنا دیں اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اب میں بتا رہا ہوں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا مجھے بتائیے کہ یہ وحی حضور پہ آئی یا صحابہ پہ آئی حضور پہ آئی کیا صحابہ میں وحی آئی تھی کیا صحابہ نے قرآن اترتا سنا کیا صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا اور بخاری کی حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حضور نے صحابہ کو کہا ہو کہ قبلہ بدل رہا صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے حضور نماز پڑھا رہے ہیں اب صرف اتنا رخ نہیں موڑنا تھا جو قبلہ تین مسجد میں گئے ہیں انہوں نے شاید دیکھا ہو اگر دوبارہ جانا ہو اللہ سب کو لے جائے تو وہاں کھڑے ہو کر لوکیشن سرچ کر لیں اگر ادھر بیت اللہ ہے نا تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بیت المقدس ہے صرف اتنا رخ نہیں پھیرنا تھا مثال کے طور پر اگر ادھر محراب ہے تو امام کو نکل کے ادھر منہ کرنا تھا پھر سفین چیرتے ہوئے آگے جانا تھا اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھانی تھی ٹھیک ہے
اب صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے. صحابہ نے نماز نہیں دی ہے اللہ کی بندگی میں, اور اللہ فرماتا ہے عبادت کرو تو ایسی جو غیر کا تصور سے پاک ہو. حضور کا رخ نماز کی حالت میں ادھر ہوا, صحابہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا, رخ وہاں کر لیا جہاں حضور کا رخ. حضور نے نماز کی حالت میں رخ ادھر کیا, صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا, رخ ادھر کر لیے. حضور دوسری طرف رخ کر چل پڑے, صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے. حالت مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ رخ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا تھا؟ صحابہ سوچ سکتے تھے کہ حضور کچھ دیکھ رہے ہوں گے, صحابہ سوچ سکتے تھے کہ حضور کسی کام سے جا رہے ہوں گے, اب ہم اپنی باقی 2 رکعتیں مکمل کریں, یا کوئی قائم مقام امام آگے آ جائے اور وہ باقی 2 رکعتیں پوری کرائے, یا سلام پھیر لے اور دوبارہ سے نماز شروع کرے. صحابہ نے نماز نہیں دی ہے. صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ حضور بازار جا رہے ہیں یا مسجد کے دوسرے کونے میں جا رہے ہیں. نمازیں نہیں توڑی, حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے, نیت کی ہے اللہ کی بندگی میں, اللہ اکبر. مصطفیٰ قبلے سے ہٹ کے ادھر چل پڑے, صحابہ رسول کے پیچھے پیچھے چل پڑے. اور میں نے عالم تصور میں جاننا چاہا, صحابہ رسول تو جا رہے ہیں, تم تو نمازیں پوری کرو, تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے دوسری طرح رخ کر کے نماز پوری کی, صحابہ نے ادھر رخ کر کے نماز پوری کی. بعد میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اور میرے حبیب قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے. ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح, لیکن ایمان کا مرکز سیدہ فاطمہ کا بابا. بڑا غور سے سننا, کہ حضور کی محبت کرنا نا صحابہ کی طرح کرنا. انہوں نے کہا نا عشق رسول, تو میں اسی میں بات کر رہا ہوں, اور عشق رسول کی بات آئے اور مولا علی کا بات نہ ہو, کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں عشق رسول واجب ہے, ہم تحقیق کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے, ماننا ہے کہ عشق رسول واجب ہی نہیں, عشق رسول فرض ہے. عشق رسول صرف فرض ہی نہیں, عشق رسول فرض ہے. طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے, قضائے کبریٰ میں موجود ہے, کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے, تفصیل کے ساتھ طبرانی میں موجود ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی, اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر ہوئے. مولا کائنات نے بھی عصر نہیں پڑھی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹھو, کوئی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں, آرام کروں. اللہ اکبر. علی کی گود ہے اور مصطفیٰ کا سر ہے. جس گود میں مصطفیٰ کا سر ہو نا, پھر اس گود میں حسن و حسین جیسے بچے ہیں. علی کو عام مت سمجھنا, علی پتہ کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا پہلے علی کو بچپن سے اپنے ساتھ رکھا, رنگ چڑھایا علی کو. بچپن سے جوانی آئی, حضور کا رنگ چڑھتا گیا. جوانی میں مزید نکھار آیا, حضور کا رنگ چڑھتا گیا. آخر ایک وقت آیا, حضور نے فرمایا لحم کا لحمی, جسم کا جسمی. علی اب تیرا گوشت نہیں, میرا گوشت ہے. تیرا جسم نہیں, میرا جسم ہے. ایک ایک جملے میں حدیث بیان کرتا چلا جاتا ہوں. علی تیری محبت نہیں, میری محبت ہے. علی تیری اطاعت نہیں, میری اطاعت ہے. علی تیرا بغض نہیں, میرا بغض ہے. علی تیری بات نہیں, میری بات ہے. علی تیرے پیچھے چلنا ایسے ہے جیسے میرے پیچھے چلنا. علی تجھ سے پھر جانا ایسے ہے جیسے مجھ سے پھر جانا. علی تجھے چاہنا ایسے ہے جیسے مجھے چاہنا. تجھ تک پہنچ جانا ایسے ہے جیسے مجھ تک پہنچ جانا. علی تیرا جسم میرا جسم, ایک ایک جملہ حدیث میں ہے. تیرا محبت میری محبت, تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. میں نقیب محفل نہیں ہوں کہ جملے کہہ رہا ہوں, یہ حدیثیں ہیں. تیری اطاعت میری اطاعت, تیرا بغض میرا بغض, اور تو اور علی تیری اولاد تیری ہی اولاد نہیں, تیری اولاد میری اولاد. یہی تو وجہ ہے کہ پیر میرے علی شاہ بولے, کہا مہر
حب نبی ہے مہر علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین پیا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جب لگتا ہے نا اگر کوئی اہل بیت کے خلاف دشمنی کر رہا ہے نا تو وہ مولوی نہیں ہے علماء حق تو اہل بیت کے قدموں پہ دستارے رکھتے ہیں وہ کوئی گمراہ ہوگا جو اہل بیت کا دشمن ہے علماء حق کی تو دستارے حضور کے اہل بیت کے قدموں پہ ہے اگر مولانا روم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد تو اگر شمس تبریزی جیسے ولی سے وابستہ ہوئے بغیر کوئی مولوی نہیں بن سکتا تو شمس تبریز جیسے ہزارہ جس کے پاؤں کے برابر نہیں ہے عثمان علی کا عالم نعرہ حیدری مزہ نہیں آ رہا حیدری یعنی علی کیا کرو حضور نے فرمایا یہ جو محبت علی ہے نا یہ منافق اور مومن میں پہچان کرتی ہے مومن کبھی ذکر علی کے بغیر رہ نہیں سکتا آسانی سے سمجھا دوں آسانی سے سمجھا دوں آسانی سے سمجھا دوں مومن جو ہے نا وہ عشق علی کے بغیر یا علی کہہ نہیں سکتا مومن یا علی کہے بغیر رہ نہیں سکتا اور منافق کی یہ پہچان ہے کہ منافق یا علی کہہ نہیں سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ عقائد اہل سنت کا پابند ہو ہمارے لیے عشق اہل بیت اسی کا معتبر ہوگا جو پکا سچا سنی ہوگا بڑائی ہے ہم نہ خوارج کو پسند کرتے ہیں نہ روافض کو پسند کرتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں حضور کے اہل بیت کا دامن ہے میرے امام نے قلم توڑ دیا میرے امام نے قلم توڑ دیا کہا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور لا ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور لا ہے اطرت رسول اللہ کی ایک شعر اور پڑھ لو اس یہ بھی عشق رسول ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے یہ چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول ایک بار سارے ہاتھ اٹھا کے کہو اندھے نجدی دیکھ لے اوے کندھے نجدی دیکھ لے اوے کندھے نجدی دیکھ لے خدا قدرت رسول ٹوٹ جائے گے گناہگاروں کے سبھی قیدوں میں حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول ایک بار سب کہہ دو حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول تجھ سے اور چلت سے کیا مطلب وہاں بھی پور ہو نہیں مزہ آیا تجھ سے اور چلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے چلت رسول جو رسول اللہ کا ہے ایک
بار ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہیں میرے رسول اللہ کے جنت رسول رات میں اختتام میں بھی لے کے جاتے ہیں. میرا واپسی کا نمبر 100 پر بھی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت علی کی گود میں حضور نے سر رکھا. تم کیا جانو یہ کون ہے؟ تم کیا جانو یہ کون ہے؟ بے اجازت کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے چاہ لیتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے چاہ لیتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں. شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم. یہ امام حسن رضا خان کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. باغ جنت کے پہرے مد عقل اہل بیت کو مجدہ کا اے دشمنان اہل بیت. حضرت علی کی گود میں حضور نے سر رکھا. اب حضور نے اثر پڑھ لیا اور حضرت علی نے اثر نہیں پڑھی. حضور کا سر انور کہاں ہے؟ حضرت علی کی گود میں. اب یہ وہ علی ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہے. جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہے. اب حضرت علی کی گود میں حضور کا سر ہے. یہ وہ علی ہے جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. علی کے ملنگوں یہ وہ علی ہے. یہ وہ علی ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. لیکن آج بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ. ہر وقت تصور رخ جان آنا چاہیے. اس بات میں بات کو اختتام پہ لے جاؤں گا. حضور کا سر انور علی کی گود میں. اب حضور نے نماز پڑھ لیا اور حضرت علی نے اثر نہیں پڑھی. اور وہاں تیزی سے سورج غروب ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. ظاہراً اثر قضا ہو گیا. ظاہراً اثر قضا ہو گیا. سورج غروب ہو گیا. حضرت علی نے حضور کو نہ اٹھایا. یہ کیا تھا؟ یہ عشق رسول تھا. آپ کسی کی نیند کب نہیں ڈسٹرب کرتے؟ دشمنی ہو یا محبت ہو. کسی سے محبت ہو نا تو اس کا آرام ڈسٹرب نہیں کرنا. اب حضور کو حضرت علی نے حضور کو نہیں اٹھایا. یہ کیا تھا؟ عشق رسول تھا. سب بولو یہ کیا تھا؟ اور میں اتنی دیر سے یہاں بولا ہوں, اتنی دور سے آیا ہوں آپ کو عشق رسول کے جام پلانے. بولو نا. حضرت علی نے حضور کو نہیں اٹھایا. یہ کیا تھا؟ نماز فرض ہے نا یا نہیں؟ نماز فرض ہے نا. وہاں سورج ڈوبتا 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 ڈوب گیا. ظاہر نماز قضا ہو گئی. حضرت علی نے حضور کو نہیں اٹھایا. اب سنو, شریعت کا ایک قانون ہے, جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آ جائیں واجب کو ترک کیا جائے گا, فرض کو ادا کیا جائے گا. کبھی یہ نہیں کیا جائے گا کہ فرض کے چکر میں واجب کے چکر میں فرض چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ کی آنکھ لیٹ کھلی, سنت پڑھنا ضروری ہے لیکن آپ کی آنکھ لیٹ کھلی, فجر کا وقت نکل رہا ہے, صرف 2 رکعت پڑھنے کا باقی ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ فرض پڑھیں گے. یہ کرو گے چلو سنت پڑھ لیتا ہوں, فرض بعد میں پڑھ لیتے ہیں. آپ اس وقت کہیں گے فرض پڑھیں گے, پھر جو ہے اس وقت آپ فرض پڑھیں گے. جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئے گا آپ کیا کریں گے؟ واجب کو ترک کریں گے اور فرض کو ادا کریں گے.
ہمیشہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو ترک کیا جائے گا، کبھی ادنا کے لیے اعلیٰ کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ کیا علی کو شریعت کا یہ قانون نہیں پتا تھا؟ کیا علی کو شریعت کا یہ قانون نہیں پتا تھا؟ حضور نے فرمایا انا مدینہ تو علم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے۔ کیا علی کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں؟ مقابلے میں آئے تو واجب ترک کرو، قرض ادا کرو۔ علی سے زیادہ شریعت کسی کو نہیں پتا، لیکن علی نے کیا کیا؟ سورج کو ڈوبنے دیا، عشق رسول میں حضور کو نہ اٹھایا۔ پتا چلا علی کا یہ عقیدہ ہے نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا قلم اس موقع کو چھوڑ دیتا، ضائع کر دیتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، ویسے سنا دوں یا ترنم میں پڑھ دوں؟ مولا علی نواری آپ کی نیند پر نماز، یار کی بولنا بات کر ہی نہیں سکتا۔ مولا علی نواری آپ کی نیند پر نماز، وہ بھی اثر چوکے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اپنی بات تو کمال ہی کر دی، کا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصول بندگی اس تاج فر کی ہے۔ کہا باقی سارے فرائض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اصول بندگی اس تاج فر کی ہے۔ شادی آج کوئی ایسی گل کرے نا، کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ حج پہ جا رہے، حج سے آئے، لوگوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس ایک نوزت کدھر کی ہے۔ اب میں جو سمجھا ہوں نا، باڈی لینگویج میٹر کرتی ہے۔ میں بس 2-3 منٹ میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہیے مجھے اپنے اوپر۔ مجھے دیکھو، لوگوں نے پوچھا حضرت رضا حج نہیں کیا؟ کہہ رہا مدینے گئے تھے، مدینے گئے تھے، مدینہ پاک گئے تھے، حج نہیں کیا؟ کہا ہاں ہاں، اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیا۔ عشق کی ایسی کہانی کوئی لائے تو صحیح۔ مثال کا طور پہ مجھے یہاں کے یہاں کے کھانے پینے میں مشہور کیا ہے بتاؤ؟ کھانے پینے میں یہاں کیا چیز مشہور ہے؟ سموسے۔ کیا بات ہے! اب مجھے بڑا کسی نے بتایا بھی تاندلے والے کے سموسے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں کل واپس جاؤں، میں بولوں تاندلے والا گیا تھا، لوگ بولے کہ سموسے کھائے تھے، تو میں کیا کہوں گا؟ سموسے کھانے گیا تھا؟ ہاں ہاں وہ بھی کھا لیے، میں تو محفل کے لیے گیا تھا۔ سمجھ آئی؟ میں بولوں گا وہ بھی کھا لیے۔ لگتا ہے آپ بہت زیادہ سموسے کھاتے ہو، یہ کم کھایا کرو، صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا میں تو محفل کے لیے گیا تھا، ہاں ہاں اس محفل کے طفیل وہ بھی کر لیا۔ اب سنو، کہا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا۔ نہیں سمجھ؟ کوئی کڑکا پک آیا حج دا پہاڑا سے تک آپ دا در آیا۔ اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصول حاضری اس
حصول حاضری اس سے پاک تر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری حضور کا وسیلہ قبول فرمائے۔ جی میں اختتام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ حاضری حضور کا وسیلہ قبول فرمائے۔ حضور کا وسیلہ مانگا کرو، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بچپن میں نا مکہ میں قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو پکڑا، جا کے دیوار کعبہ سے لگا دیا اور کہا یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کا صدقہ بارش کرنا۔ اسی وقت مکہ میں بحران رحمت شروع ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سنب بخاری میں موجود ہے، یہ بخاری میں موجود ہے، جب حضور کی عمر 45 برس ہوئی نا تو حضرت ابو طالب نے حضور کی نعت لکھی اور یہ نعت امام بخاری نے نقل کی، یہ بخاری میں موجود ہے۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں حوالے کے بغیر نہیں کرتا، ابھی میں نے جتنی دیر بھی گفتگو کی ایک بات بھی ایسی نہیں کی جو حوالے کے بغیر ہو، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضور کی شان میں شعر کہا یہ سونے چہرے والا جوان جس کا صدقہ بارش مانگی جاتی ہے اللہ اس کا صدقہ بارش نازل کرتا ہے، یہ یتیموں کا فریاد، بیواؤں کا فریاد رس اور یتیموں کا ملجا ماوا ہے۔ حضور کے پہلے نعت خوانوں میں سے ایک نعت خواہ ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں شان بیان کرتا ہے، شان بیان کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھا کیجئے، ایک بات ذہن میں رکھا کیجئے کہ آپ شان بیان کیا کیجئے، جو باتیں علماء کو زب دیتی ہیں وہ علماء پر چھوڑ دیا کیجئے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم ایمان کے قائل ہیں، الحمدللہ ہم ایمان کے قائل ہیں، لیکن عدم ایمان والوں پر تبرہ کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یا ان کو برا بھلا کہنا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت میں یہ دو عقیدے ہیں، اہل سنت میں ایمان کا بھی عقیدہ موجود ہے، عدم ایمان بھی بعض بزرگوں نے جنہوں نے کہا ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ایمان کے قائل ہیں۔ یہ بات ضرور ملحوظ رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے، حضور کی آل کا بھی غلام رکھے، حضور کے اصحاب کا بھی غلام رکھے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے۔ ایک مجھے کہا گیا غالباً یہ طیب پروڈکشن کے حوالے سے انہوں نے نظامی صاحب نے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے۔ سنیوں سنی رہنا، پکا سنی رہنا، مرتے دم تک سنی رہنا، آخری وقت بھی سنی مرنا۔ سنی مرو گے تو سمجھ لینا ایمان کی موت مرو گے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا وفادار ہے۔ دستار ہے